حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ عشاقان مصطفیٰ کا ایک خوبصورت اجتماع ہے اور یہ قبولیت کی گھڑیاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم مبلغ اسلام حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد فرید ہارونی صاحب، آپ اپنی مسرت صدارت میں جلوہ افروز ہیں، اور یقیناً یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ سبھی حضرات مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بادشاہوں نے ہمیں جھک کے سلامی دی ہے، اور ہم نے سلطان مدینہ کی غلامی کی ہے، ہم نے سلطان مدینہ کی غلامی کی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب۔ اور بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، اور ذکر کرتے چلے آتے ہیں، اور اے فرید تو مجھے اب چھوڑ بھی دو، وہ دیکھو میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں، میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ایک التجا بارگاہ رسالت میں کرنی ہے اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں، ہو سکے تو سب شامل ہو جائیے اور مل کر کہیے کرم کر دو میرے آقا، غموں نے پھر ستایا ہے، کرم کر دو میرے آقا، غموں نے پھر ستایا ہے، کرم کر دو میرے آقا، غموں نے پھر ستایا ہے، کرم کر دو میرے آقا، غموں نے پھر ستایا ہے، کرم کر
کر دو میرے آقا غموں نے پھر ستایا ہے، کرم کر دو میرے آقا غموں نے پھر ستایا ہے، مبارک دے رہی ہے آمینہ کو خلد کی حوریں، مبارک دے رہی ہے آمینہ کو خلد کی حوریں، تیرے گھر میں نبیوں کا نبی تشریف لایا ہے، تشریف لایا ہے، کرم کر دو میرے آقا غموں نے پھر ستایا ہے، اور اندھیرے آ نہیں سکتے میرے گھر میں کبھی ہرگز، اندھیرے آ نہیں سکتے میرے گھر میں کبھی ہرگز، نبی کی یاد کا میں نے دیا گھر میں جلایا ہے، گھر میں جلایا ہے، کرم کر دو میرے آقا غموں نے پھر ستایا ہے، اور ہمارے آقا کی شان کیا ہے کہ شب معراج بخشی ہے خدا نے شان وہ ان کو، شب معراج بخشی ہے خدا نے شان وہ ان کو، جہاں کوئی نہ پہنچا آپ کو اس جا بلایا ہے، اس جا بلایا ہے، کرم کر دو میرے آقا غموں نے پھر ستایا ہے، اور اندھیرے آ نہیں سکتے میرے گھر میں کبھی ہرگز، اندھیرے آ نہیں سکتے میرے گھر میں کبھی ہرگز، نبی کی یاد کو میں نے دیا گھر میں جلایا ہے، گھر میں جلایا ہے، کرم کر دو میرے آقا غموں نے پھر ستایا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ کر کے، یہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عز و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو عز و سما دیکھتے رہ گئے، ہم ترے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور ہم ترے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم ترے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، اور وہ گئے عرش پر اور روح الامین، اور وہ گئے عرش پر اور روح الامین، وہ گئے عرش پر اور روح
سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ اور شعر دیکھیے کہ وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، یہ میرے آقا کی شان ہے کہ وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، اور وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ اور کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، اور کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے، ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے۔ اور میں نصیب آج لایا وہ نعت نبی، اور میں نصیب آج لایا وہ نعت نبی، میں نصیب آج لایا وہ نعت نبی، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے، نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے۔ آمینہ کا دولارا مدینے میں ہے، سب مل کر کہیے آمینہ کا دولارا مدینے میں ہے، غمزدوں کا سہارا مدینے میں ہے، غمزدوں کا سہارا مدینے میں ہے۔ اور چاند بھی ان کے آگے ہوا سرنگوں، یہ میرے آقا کی شان ہے کہ چاند بھی ان کے آگے ہوا سرنگوں، اور چاند بھی ان کے آگے ہوا سرنگوں، چاند بھی ان کے آگے ہوا سرنگوں، حسن سارے کا سارا مدینے میں ہے، حسن سارے کا سارا مدینے میں ہے، حسن سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ اور لالا اب ڈوبنے کا تجھے غم ہے کیا، اور لالا اب ڈوبنے کا تجھے غم ہے کیا، لالا اب ڈوبنے کا تجھے غم ہے کیا، تیرے قسمت کا تالا مدینے
رحمت کا تارا مدینے میں ہے۔ اور آخر میں دو اشعار پیش کریں گے جیسا کہ حضرت صاحب نے حکم دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے نا یہی جو ہم پچھلے سال جو ہم نے یہاں پر وہ کلام پڑھا تھا سردار صاحب نے حکم دیا ہے، 2-3 اشعار پیش کر کے ہدایت چاہیں گے، آپ بھی شامل ہو جائیے اور مل کر گئیے۔ سیا محمد کہنا ہے بس یا محمد کہنا ہے، سیا محمد کہنا ہے بس یا محمد کہنا۔ دنیا دی نظرہ تو بچ بچ کے، دنیا دی نظرہ تو بچ بچ کے، اساں کملی دی چھاویں بہنا ہے، اساں یا محمد کہنا ہے بس یا محمد کہنا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد، اساں یا محمد کہنا ہے بس یا محمد کہنا۔ عاشق جڑے پاک نبی دے، عاشق جڑے پاک نبی دے، ویکھن جلوے رب جلی دے، ویکھن جلوے رب جلی دے۔ جنہاں نے دنیا دے اتنے رہ کے میرے آقا حسین دے نانے نال پیار کیتا ہوئے گا، انہوں نے صلہ کی ملنا ہے کہ عاشق جڑے پاک نبی دے، عاشق جڑے پاک نبی دے، ویکھن جلوے رب جلی دے، ویکھن جلوے رب جلی دے۔ ایک قبراں دے وچ جا کے نا، ایک قبراں دے وچ جا کے نا، سدا سلامت رہنا ہے، اساں یا محمد کہنا ہے بس یا محمد کہنا۔ آخری شعر کہ او دے جیا کوئی آیا نہیں، او دے جیا کوئی آیا نہیں، جس دا مسلم سایہ نہیں، جس دا مسلم سایہ نہیں۔ حشر دے وچ ساڈے سراں تے، حشر دے وچ ساڈے سراں تے، سایہ اس دا رہنا ہے، اساں یا محمد کہنا ہے بس یا محمد کہنا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر زندگی میں اپنی یاد، اپنی حبیب پاک کی یاد کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑوں درود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ قبل اس کے کہ میں آپ سے کوئی بات کہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو ہو چکا ہے یا آئندہ آپ دیکھیں گے، یہ سب میرے مرشد پاک کی نگاہ اور آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ یہ آپ کی ایسی توجہ ہے جو ابھی کسی نعت میں پڑھ رہے تھے
کہ نگاہ ہو تو کھوٹا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بس کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وعدہ پورا کرو، جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، کہ عہد کی پوچھو۔ اگر دنیا کے نظام کو آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک عہد اور ایک وعدے پہ قائم ہے۔ یہ کائنات کا سارا نظام ایک عہد اور ایک وعدے کے تحت، کائنات کی ہر چیز اس کی پاسداری کرتی ہے۔ صرف انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود اختیار عطا فرمایا ہے اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنی اس حیات کی رونق کو رواں دواں رکھنے کے لیے تم بھی کوئی عہد اور قانون بنا لو، پھر اس کی پاسداری کرو جو شریعت کے مطابق ہو۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جہاں کہیں کوئی اس عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی پاسداری نہیں کرتا، تو اس علاقے میں، اس جگہ میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے اس فساد کو ہم دیکھتے ہیں، لا قانونیت کو دیکھتے ہیں، بربادی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری نہ کرے، اس کی خلاف ورزی کرے، اس کی زندگی کس قدر فساد اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو۔ اگر دیکھیں تو انسان کا دنیا میں وجود بھی ایک عہد کی پاسداری کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو نکالا اور ان سے عہد دیا اور حکم فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، تو سب نے کہا کہ یا اللہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد انبیاء علیہ السلام اس وعدہ کی یاد دہانی کرانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ سب نے آ کر اس وعدے کو یاد دلایا، اور جب ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر یہ پڑھ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس وقت وہ پابندی سارے عہد کے ہم پر لاگو ہوئی۔ اب ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے اللہ سے جواب، اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، اب اس کی پاسداری کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ جو بھی اس کی پاسداری نہیں کرے گا وہ خود نیست و نابود ہو جائے گا۔ آج کی یہ مجلس، آج کی یہ محفل اسی وعدہ حق کی یاد دہانی ہے اور اسی مالک کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ اس ساری تگ و دو کا مقصد کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ گناہوں پر گناہ کر کر کے ہمارے دلوں پر جو میل بیٹھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دور فرماتا ہے، تو ہمارا رشتہ تعلق جو ہے دوبارہ پیارے آقا سے بحال ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہاں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے، تو وہ ایسا کریم ہے کہ بلا کر کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ انعام دینا چاہتا ہے، اسی لیے تو آپ کو بلایا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توفیق، جسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں کام کی توفیق نہیں ملی، فلاں کو توفیق ہوئی، فرمایا توفیق اللہ تعالیٰ بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے تو پھر بندے سے کسی کام کا صدور واقع ہوتا ہے۔ پہلے ادھر سے مہربانی ہوتی ہے، پھر ادھر سے اس کا اجرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، آپ کو یہاں جمع فرمایا، تو اس یقین رکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً نوازے گا۔ لیکن ایک بات جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ جو انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
اس کی قدر کو پہچاننا کہ وہ کیا انعام ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ یہاں بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور دور دراز سے بھی چل کر آئے ہیں، پورے دن کا آپ نے سفر کیا ہے، اپنا وقت خرچ کیا ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے، اپنی ضرورتوں، اپنے بیماروں اور اپنی تکالیف کو ایک طرف رکھ کر سارے یہاں ہیں۔ لیکن میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں، جو انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اگر آپ اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو آپ کہیں گے یہ جتنی تکلیفیں میں برداشت کی ہیں سے لاکھوں گنا زیادہ ہوں تو پھر بھی کوئی سودا مہنگا نہیں ہے۔ جو انعام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا، اور وہ انعام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی، کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا والمتبازلین فیہا، کہ میں ان لوگوں سے ضرور محبت فرماتا ہوں، ضرور محبت کرتا ہوں جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور جو میرے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس بات کو غور کریں کہ آپ کا یہاں پہ آنا، آپ کا یہ محبت کرنا، آپ کا یہ مال خرچ کرنا، یہ کس لیے ہے؟ کسی خاندانی رشتہ داری کو پالنے کے لیے؟ کسی دنیاوی بزنس یا کاروبار کو پالنے کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ رشتہ ہے تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو نہ خاندانی رشتہ داری کسی کام کی ہے، نہ یہ دوستانہ تعلق کسی کام کا ہے، کوئی تعلق کام آنے والا نہیں ہے، یہ دنیا میں فانی ہو جائے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے تعلق ہے یہ قائم ہے۔ اس لیے یہ رشتہ جس بنیاد پر استوار کیا گیا ہے، اسی پر قائم رکھنے کی کوشش، کہ اسی پر قائم دائم ہے، کیونکہ انسان کا نفس اس کا بہت دشمن ہے۔ خواہشات نفس جو ہیں انسان کو بہا کر کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس کے اوپر بڑی کڑی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کامل ولی تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ بیٹا، مجھے تمہارے متعلق اب یہ فکر نہیں رہا کہ شیطان گناہوں کے ساتھ تم تک پہنچ جائے، کہ گناہ کے راستے شیطان تم تک آ جائے، مجھے اب یہ ڈر نہیں رہا تمہارے متعلق۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ شیطان تمہارے پاس نیکیوں کے راستے میں آئے گا، نیکی کے ذریعے شیطان تمہارے اندر آئے گا۔ اس کی بات کی وضاحت یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بالکل واضح ہوتے ہیں، ان سے بچنا ممکن ہوتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی باریک چال سے انسان کے پاس آتے ہیں کہ جس طرح چیونٹی چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز پیدا نہیں ہوتی، چیونٹی کے چلنے کی آواز کو ہم سن نہیں سکتے، اس طرح وہ گناہ جو ہے بغیر محسوس کیے، چیونٹی چل رہے ہو محسوس نہیں ہوتا ہمیں، اس کی آواز نہیں آتی، اس طرح گناہ انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ ایک آدمی عبادت گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اپنے اوراد وظائف پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، بس یہ ذہن میں خیال آ گیا میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں 5 وقت نمازی ہوں، میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، بس یہیں سے شیطان راستہ بنا لیتا ہے، یہیں سے شیطان راستہ بنا لیتا ہے۔ حضرت خواجہ معروف تقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی ایام کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میرے ابتدائی ایام تھے تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر تاریکی آ گئی ہے، سستی واقع ہو گئی ہے، تو میں نے ارادہ کیا میں 3 دن روزے رکھتا ہوں تاکہ میری یہ سستی اور غفلت دور ہو جائے۔ فرماتے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد میں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے کھانا منگایا، کھانا منگا کر فرمایا کہ کھاؤ ایسے روزے سے جو خواہشات نفس کے زیر اثر ہو، کھانا زیادہ بہتر ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ ایسے ولی کامل کی اجازت ضروری ہے نفلی عبادت کے لیے، نفلی عبادات کے لیے
ایسے ولی کامل کی جو خواہشات نفس سے آزاد ہو چکا ہے. کیونکہ تمہارے نفس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میرے دل کے اندر تاریکی آ گئی ہے، اب میں وظیفہ پڑھوں گا تاریکی دور ہو جائے تاکہ میرا کوئی مقام بن جائے گا. فرمایا یہاں سے خواہشات نفس لگا دو کھلو. فرمایا جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے جہاں نفس کی خواہشات اسے گھیرنے لگے تو یا تو فنا فی اللہ ولی جو کامل جو ہے اس کی صحبت اور اس کے ساتھ نسبت اور تعلق ضروری ہے، اور اس کے ارشادات پر بلا چون و چرا عمل کرنا ضروری ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضرت اگر ایسا ولی نصیب نہ ہو، ایسا شیخ کامل نہ ملے تو پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر زاری کرتا رہو اور استغفار پڑھتا رہو. پھر اس کا حل یہ ہے کہ استغفار کثرت سے پڑھو اور اللہ کے دربار میں روتے رہو تو اللہ تعالیٰ شیطان اور نفس کی جال سے تمہیں بچا لے گا. کیونکہ صوفی جب اس مقام پر پہنچتا ہے، جب خواہشات نفس سے اللہ تعالیٰ اس کو آزادی عطا فرما دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح فرما بردار بن جاتا ہے جس طرح اضطراری طور پر ہے، اختیاری بھی ایسے ہو جاتا ہے. اضطراری کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کان بنائے ہیں سننے کے لیے، آنکھ بنائی ہے دیکھنے کے لیے. اب کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ نہیں میں کانوں سے دیکھوں گا آنکھوں سے سنوں گا تو ایسا نہیں کر سکتا. یہ اس کا ایک مجبوری ہے. اس نے سننا ہی کانوں سے ہے، دیکھنا آنکھوں سے ہی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں فرمانبرداری مجبوراً کر رہا ہے. اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور مرشد کامل کی نگاہ سے نفس کی خواہش سے آزاد ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح فرما بردار ہو جاتا ہے جس طرح اضطراری طور پر ہے، اختیاری طور پر بھی اس طرح ہوتا ہے. حضرت مجدد نے فرمایا اس وقت اگر کوئی مصیبت ہوتی ہے، بیماری نازل ہوتی ہے تو وہ دعا اس لیے نہیں کرتا کہ بیماری سے تنگ پڑ گیا ہے، اس مصیبت سے تنگ پڑ گیا ہے، اس کا دل گھبرا گیا ہے، یا اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی تو پریشان ہو کر دعا کر رہا ہے. فرمایا نہیں، وہ دعا اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ مامور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا مجھ سے مانگو، اس لیے مانگتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے مصطفیٰ کا حکم ہے. مانگتا اس لیے ہے، وگرنہ جو چیز بھی دوست کی طرف آئے وہ دوست ہی ہوتی ہے. جو چیز بھی محبوب کی طرف سے آئے وہ محبوب ہی ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے، خود انہیں دمے کا مرض تھا، ساری رات کھانستے رہتے تھے. تو لوگ ان کے پاس آتے تھے دعا کرانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انہیں شفا ہوتی تھی. خود یہ حال تھا کہ ساری رات کھانستے رہتے تھے. ماں سے برداشت نہیں ہوئی تو ایک دن ماں جو تھی وہ برقع اوڑھ کر عورتوں میں آ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ دعا فرمائیے، میرا بچہ ہے اس کو دمے کی تکلیف ہے، ساری رات کھانستا رہتا ہے، دعا فرمائے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. انہوں نے دعا کر دی یا اللہ اس مائی بچی کو شفا عطا فرمائے. اب رات آئی تو کھانسی نہیں ہے. جب صبح ہوئی ماں سنتی رہی کہ رات کو کھانسنے کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی. جب صبح ہوئی تو کہا بیٹا آج کھانسی نہیں، آرام سے جاؤ. کہا امی لگتا ہے کل کسی نے دعا کرائی تھی، آپ تو نہیں تھی. کہاں بیٹا میں ہی تھی. تو ہمارا کہ امی میں ساری رات کھانستا رہتا تھا، آپ کی نظر میں تکلیف تھی، لیکن میرا یہ حال ہوتا تھا جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو مجھے جناب الہی سے آواز آتی تھی میرے بندے تیری رات کیسی گزری ہے. بس میں اس آواز پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ساری رات کا غم بھول جاتا تھا. پھر انتظار میں رہتا تھا کب رات آئے گی، کب وہ گھڑی آئے گی کہ پھر مجھے تکلیف کھانسی ہو گئی، میرا رب پھر مجھے پوچھے گا تیری رات کیسے گزری. انسان کو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ کے حبیب سے محبت ہو تو یقین رکھیے یہ ایسی طاقت ہے، یہ ایسی قوت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس وقت ہم مسلمان جو ہیں ہم پس رہے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کبھی جرمنی میں، کبھی امریکہ میں دشمنان اسلام طرح طرح کے خاکے شائع کر کر ہمارے ایمان کے ٹمپریچر کو ناپتے ہیں. ان کی قوت ایمانی کہاں تک ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ دعویٰ ہمارا بہت بڑا ہوتا ہے، نعرے بہت اونچے لگاتے ہیں،
لیکن عمل کی زندگی میں، پیارے آقا کی سنت کی زندگی میں ہم زیرو پر چلے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سائنس کے اندر اگر دیکھیں تو راکٹ سب سے پہلے مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کیا تھا 1280۔ ایک حسین رضا مصری تھا، اس نے یہ راکٹ لکھی۔ جابر بن حیان، اس کا نام اگر آپ انگلش کتابوں میں پڑھیں تو جابر بن حیان نہیں کہتے ہیں، گیبریل۔ ابن سینا کو ایوینا نام اس طرح بگاڑ دیے تاکہ آنے والی نسل یہ جان ہی نہ سکے کہ وہ مسلمان تھے۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیکھا۔ کہ ہم اپنے اسلاف سے بھی دور ہیں، اپنے کردار سے بھی دور ہیں۔ ہمارے بچے صرف کتاب کے ماہر ہوتے ہیں، رٹا لگا کر امتحان پاس کرتے ہیں۔ ان کی ذہنی سطح، ذہنی سوچ، ان کی تحقیق، ان کی سچ کچھ نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عشق لو، ایسا لگاؤ پیدا کیا جائے کہ وہ علم آپ کے سینے میں آ جائے گا جو آپ کو کتابیں پڑھنے سے نہیں، محمد عربی کی نسبت قائم کرنے سے۔ رات کو بھی میں سے بات کر رہا تھا حضرت عزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک امی شخص تھے، کسی مدرسے اسکول میں نہیں تھے، لیکن خدا نے ایسا علم عطا فرمایا جو آج کی سائنس بھی ثابت ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی آپ نے حضور والا شان کی، میں خانے والے میں پڑھا کرتا تھا، تو وہاں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کر خطاب کیا، مجھے ان کی تقریر بہت اچھی لگی، تو میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، شیطانی خیال کہ ہمارے مرشد اعظم ان کا علم زیادہ ہے کہ یہ جو عالم مقرر تقریر کی ان کا علم زیادہ ہے۔ تو جب رات کو سویا تو حضور اللہ شان خواب میں آئے، فرمایا بس ایک ہی تقریر سے کام ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں یہ کتابوں سے پڑھ کے بیان کرتے ہیں، میں جو بات کہتا ہوں میں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے کہہ دیتا ہوں، مشاہدے کا اور پڑھے کا فرق تمہارے سے نہیں ہے۔ اگر بات گزر گئی تو 3 مہینے کے بعد درواشی حاضر ہوا، بچہ تھا میں اس وقت، ابھی داڑھی بھی نہیں پوری طرح آئی تھی، تو حضور شام سے کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا میں فاضل بھی کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور میں اچھا دیوان مطنبی کے بارے میں، حماسے کے بارے میں اشعار میں نے سنا ہے، گفتگو ہوتی رہی۔ پھر فرمایا اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو میں نے فرعون کا نام لیا۔ فرمایا کیسی تقریر کر رہے ہیں؟ یہ بات کیا کہ حضور مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد پھر فرمایا کہ تسلی ہوئی کسی، مطمئن ہوئی گئی سو؟ میں نے کہا جی مجھے پوری بات یاد ہے۔ تو میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق اور نسبت، جو محبت ہے، یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو ایسا علم دے گی جو اس جہان میں بھی روشن رہے گا اور مرتے قبر کے اندر بھی روشن رہے گا۔ وگرنہ باقی علم جو ہے یہاں تو کام دے گا تو وہاں کسی کا علم کام دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، اپنا سچا بندہ بنائے۔ آپ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہماری یہ سعی، ہماری یہ کوشش، جتنے احباب کے جمع ہوئے ہیں، یا الہ العالمین ہمارا قول، ہمارا فعل، ہماری حیات، ہماری موت، سب کچھ اپنی رضا کے لیے فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو محتاج ہیں انہیں غنی فرما، جو غنی ہیں اپنے رائے حق میں دینے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ تیرے نام پہ دیتے ہیں شرف قبولیت نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب نے یہاں آ کر اس لنگر کی خدمت کی ہے، دن رات محنت کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، لنگر پکاتے رہے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کا یہ عمل قبول فرما کر ان کی دنیا اور آخرت کو روشن فرما، اس عمل کو ان کی قبر کا نور بنا اور نزا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے احباب نے یہاں آ کر میرے سامنے اپنی تکالیف، اپنی مسائل، اپنی مشکلات کا ذکر کیا ہے، پروردگار عالم نے تیری جناب میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ جو لوگ نہیں بیان کر سکے اپنے دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ایک حاجت ہے
تو وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے حبیب کا سچا غلام بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا سچا بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہم جو عمل کریں، جو بات کریں، ہمارا بولنا، ہماری خاموشی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، سب کچھ تیری رضا کے لیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ اس عرصے میں بے شمار ہمارے ملنے والے بھی، اس گاؤں کے ہمارے بزرگ اور آس پاس کے لوگ جو انتقال کر گئے ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان سب کی بیماریاں دور فرما، جسمانی بیماریاں بھی دور فرما، روحانی بیماریاں دور فرما، ظاہر اور باطن کو پاک فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہے، اور اس کے بعد تمام